دیکھیے نا، امن امن امن، سرکار دو عالم کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امن والا ہے ہی۔ ساری کائنات نے امن لیا ہے تو رسول اللہ کی ذات سے لیا ہے۔ امن جہاں ضروری ہو وہاں امن ہونا چاہیے۔ جہاں پر تلوار کی ضرورت ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے؟ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی غزوات میں جانے کی؟ بھائی حلوے مانڈے کھانا رسول اللہ کی سنت ہے، حلوہ کھانا۔ اس کی بڑی مثالیں دیتی ہے علماء کی، حلوہ شریف نبی صاحب کی پسندیدہ غذا ہے۔ بھائی حلوہ رسول اللہ کی پسندیدہ غذا ہے تو جہاد میں میدان میں تلوار لے کر آنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ جہاں حلوے کی داڑھی سنت ہے، اچھی بات ہے، فلاں چیز سنت ہے، اچھی شادی سنت ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ سنت نہیں؟ یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن ان چیز کا جو تحفظ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جہاد میں۔ سبحان اللہ۔ جب تک امت جہاد کے لیے کمر بستہ رہی، اسلام دنیا پر چھایا رہا۔ اگر اتنی ہی علم کا امن کا کسی کو مثلا ہے، وہ کیا کہتے ہیں امن والے جو، تو حسین ابن علی سے بڑھ کر تو کوئی امن والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں حسین کیوں رہا؟ بچے شہید کیوں کرائے؟ گھر کیوں لٹا دیے؟ گلشن زارہ کیوں اجڑے؟ سکون سے مدینے میں بیٹھتے، سب سے بڑے دربار کو سجادہ نشین تھا حسین ابن علی علیہ السلام۔ چار پہ بچھائی ہوتی، تکیے لگائے ہوتے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، مریدین آتے، آپ نذرانے وصول کرتے نہیں۔ حسین علیہ السلام نے کہا بات یہاں تک نہیں، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ہے۔ بے شک۔ بات نمو سے صرف داڑھی تک بات نہیں ہے کہ داڑھی منا دو، شراب حلال کر لو، نماز نہ پڑھو، محرم عورتوں کو حلال کر لو، یہاں تک بات نہیں۔ اب بات تو میرے نانے کی دستار تک چلی گئی۔ ظالم کا ہاتھ مصطفیٰ کی دستار تک چلا گیا تو حسین علیہ السلام کو اٹھنا پڑا۔ بے شک۔ تو کربلا کے میدان میں آ کر حسین علیہ السلام نے وہ تاریخ لکھی کہ ناموس سے رسالت کا مسئلہ کسی حد تک کمپلیٹ ہو، رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس سے رسالت کو تحفظ ملا۔ اور پھر جب بھی کوئی دنیا میں مصطفیٰ کریم کا دشمن سر اٹھاتا کوئی جسیدیت کے روپ میں، تو کوئی نہ کوئی حسین کا غلام سامنے آ جاتا اور وہ تحفظ ناموس سے رسالت کا کام کرتا۔ دور حاضرہ میں، زمانہ فی میں بھی اسی طرح دجالی قوتیں، یہودی لابی، پیسہ، قادیانیت، فریب، جھوٹ فراڈ سر اٹھانے لگے۔ اور بات صرف جھوٹ فراڈ تک نہیں، بات چلتی چلتی مصطفیٰ کی ختم نبوت تک، ختم نبوت سے ناموس رسالت تک۔ بے شک۔ اور جب دنیا کے اندر سب سے بڑا امن کا بھاشن دینے والے یہودی ہنودی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سرعام سرکاری سطح پر گستاخی کی، امن کا بھاشن دینے والے چوہے اپنے اپنے بلوں میں چھپ گئے، اور ایک وہ تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا معمول تھا، سبحان اللہ، اور اس نے پوری یہودیت کا سامنا کیا اور اس نے کہا میں کٹ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کی ناموس سے پیچھے نہیں ہٹ۔ سبحان اللہ۔ اس کی محبت جو دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ انشاءاللہ۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ہمیں کو دانے دیتا تھا، بابا رضوی ہمیں کو پیسے دے گیا، کو بینک بیلنس دے گیا، صرف اور صرف وہ رسول اللہ کی ناموس کی خاطر چلنا سکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ سنت جو سو رہی تھی اس کو جگا گیا۔ بے شک۔ تو میں آپ کو ایک بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کوئی بڑے سے بڑا ہو، کسی کا نسب بڑا ہو، حسب بڑا ہو، ہر لحاظ سے وہ جتنا بھی سٹرانگ ہو، لیکن خدا کی قسم جو اسلام کا کام کرتا ہے اسلام اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حق۔ یہ صرف اور صرف مثلا جبہ کبہ دستار چھل بل یہ برنا سمرنا یہ سارے کا سارا یہ دکھلاوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بے شک۔ یہ پیریاں، یہ مریدیاں، یہ آنا، یہ جانا، یہ کھانا، یہ لینا، یہ دینا، یہ سب پیٹ کی بیماریاں ہیں، لیکن اصل بات ہے وہی صاحب عزت ہے، اس کی قبر پر قیامت تک درود و سلام ہوتا رہے گا جو رسول اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔